برسوں سے سکھایا ہے، 10 سال سے ہماری آپ کے ساتھ رفاقت ہے، ہم آپ کے لیے ڈونیشن بھی لاتے ہیں، ہم آپ کے لیے لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں، آج آپ نے یہاں پر کیوں مخالفت کی؟ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل البیت کے بغیر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پر قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ سنی دوست ہیں اور ہم یہاں پر جعفری دوست بھی ہیں، حنفی دوست بھی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اگر کوئی امام ہے تو امام العظم امام جعفر الصادق علیہ السلام ورضي الله عن الصحابة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن مجید میں جو جو سب سے پہلی جو صورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، تو قرآن مجید کی یہ 5ویں صورت ہے، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ہم صبح شام نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف یونیورسل کروایا ہے۔ علامہ صاحب نے بہت ہی بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن یہ انسان کے لیے کتاب ہے، یعنی اس قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان اور اس کا معاشرہ، انسان کیسے بہتر ہو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنا تعارف کرنے کے بعد پورے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے ہی مضامین کو دہرایا جا رہا ہے۔ بار بار سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں، توحید ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے، انعام یافتہ بندوں کا تعارف ہے، ہدایت یافتہ جماعت کا تعارف بیان کیا ہے، گمراہ جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہی مضامین ہے۔ بار بار سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ ہم دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ ہمیں دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا سیدھے رستے کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ جماعت کون سی ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے کہ جن پر پروردگار نے انعام کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی 5 جماعتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے۔ پہلی جماعت وہ ہے کہ جس کا علم وہ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے۔ سورہ عصر میں فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں مگر صرف وہی لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ عمل صالح کیا ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی عمل کرتے ہیں، اگر وہ رزلٹ نہیں دیتا ہے، اس کا نتیجہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے رزلٹ پیدا نہیں کیا۔ عمل صالح قرآن مجید اس عمل کو کہتا ہے کہ جو علم کے موافق ہو، ایمان ہے، عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کے مطابق انسان پر عمل کرے۔ اگر میں بطور ایک شخص ہونے کے بہت اچھی باتیں کروں، لیکچر بہت اچھے دوں، لیکن میرا عمل اپنے نظریے کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو بہت ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ ایک جماعت قرآن مجید نے وہ بیان کی کہ جو انعام یافتہ ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا علم اور عمل دونوں ایک جیسے، جیسا علم ہے اسی طرح عمل ہے، اس کا عمل علم کے مخالف نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا کہ تم ان جیسے بننے کی دعا کرو کہ ہمیں پروردگار ان جیسا بنا دے۔ ایک وہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو مغضوب علیہ ہو گئے، مغضوب علیہ وہ لوگ ہو گئے جن پر اللہ کا غضب ہو گیا،
وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود کی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ضالین ہو گئے, گمراہ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ نصارہ, یہ نصارہ ہے, یعنی ان کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل وہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے اس پہ عمل کیے جاتے ہیں. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, رسول نے حکم نہیں دیا, پیغمبر نے حکم نہیں دیا, امام نے کر کے نہیں دکھایا, لیکن وہ خود سے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم زیادہ مذہبی دکھائی دیں. تو قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رستے سے بھٹک چکے ہیں, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے. رہبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها, ایسی رہبانیت انہوں نے اسلام کے اندر ایجاد کی کہ جس کی خود بھی رعایت نہیں ہے. اپنی جانب سے اعمال ایجاد کر دیے, کنویں کے اندر جا کے عبادت کرنا, برسوں تک غاروں کے اندر رہنا اور پھر وہ پوری چلا کشیاں کرنا, تو یہ خود سے انہوں نے ایجاد کر دیا. ایک جماعت قرآن نے کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ مشرکین کی جماعت ہے. نہ ان کا علم صحیح ہے نہ ان کے پاس ان کا عمل صحیح ہے. علم بھی یہ جن سے لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے بزرگ تھے, انہوں نے ایک بات کہی ہے, ایک رسم چلی آ رہی تھی تو ہم اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں. علم نالج کی بنیاد کے اوپر ان کے پاس ان کا نظریہ, ان کا عقیدہ کچھ بھی نہیں. بت بنا دی, اپنے ہاتھ سے تراش کیے, پھر ان کی پوجا بھی خود سے شروع کر دی. تو قرآن نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ بات سننے والے نہیں ہیں, یہ اپنی اسی اندھی روش کے اندر چلتے رہے. ایک اور جماعت ہے, قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن ان کا عمل اس علم کے مطابق نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافقین ہیں. یہ 5 جماعتیں قرآن مجید ان کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں. پورے قرآن کے اندر یہی لوگ ہیں. آپ کو نظر آئیں گے کہ گزشتہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے, ان لوگوں کا, ایمان والوں کا, جنہوں نے ساتھ دیا. یہ 5 جماعتیں ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خود کیسے بنیں. ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم کن کا ساتھ دے رہے ہیں اور کن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, زندگی کیسی گزار رہے ہیں, اور ہمارا رسم و رواج کیسا ہے. کیا علم کی بنیاد پر ہے یا علم کی بجائے لاشعوریت کی پر مبنی ہمارے اپنے پیدا کرتے ہوئے نظریات اور افکار کے اوپر ہم نے اس کو قائم کیا. اگر یہ چیز ہے تو قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آئے گی. یہاں میں امام علی علیہ السلام کا یہ امام نے نہج البلاغہ میں قرآن کا تعارف کیا کہ قرآن ہے کیا. فرماتے ہیں فی نبأ ما قبلکم, اس میں جو گزشتہ اقوام ہیں ان کی اخبار ہے, اس کے ان کی خبریں ہیں. وخبر ما بعدکم, اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی خبریں ہیں اس کے اندر. وحکم فیما بینکم, اور تمہارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے مطابق تم اپنے فیصلے کرنا, اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارنا. قرآن مجید کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ اہل البیت قرآن سے ہٹ کر نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اوپر یہ واجب کیا کہ قرآن مجید کو اور اہل البیت کو ساتھ لے کر چلے. میرے ایک دوست ہے, کافی عرصے سے وہ ایک اسکالر کو سنتے رہے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں یہی بتایا گیا کہ روایات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. روایات اگر قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے تو بس قرآن مجید حکم ہے, فیصلہ ہے. قرآن مجید یہ ہر بات کے اوپر فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن وہ ہمارے اسکالر ماشاءاللہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ مقدم ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن ہر فیصلے کے اوپر, ہر شخصیت کے اوپر مقدم ہے. لیکن یہ پھر ہم اپنے اس اصول کو ہر جگہ پہ جاری کریں. تو انہوں نے میری ایک گفتگو سنی تھی جو فدق سے متعلق تھی. کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے اس میں یہ بیان کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے قرآن مجید سے استدلال کیا. اب ہمارے اسکالر صاحب کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی ان کا اصول,
کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے مقابلے میں روایت آ جاتی ہے روایت کو ٹھکرا دینا چاہیے، قرآن کو لینا چاہیے، لیکن آپ اس معاملے میں کیوں یہ بات نہیں رکھتے؟ آپ اپنے اصول کو جو آپ نے ہمیں برسوں سے سکھایا ہے، 10 سال سے ہماری آپ کے ساتھ رفاقت ہے، ہم آپ کے لیے ڈونیشن بھی لاتے ہیں، ہم آپ کے لیے لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں، آج آپ نے یہاں پر کیوں مخالفت کی؟ تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے ان کو اس کے بعد 3 طرح کے دے دیے، میں نے ان کو چھوڑ دی کیونکہ یہ اصول کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن مجید جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے، ایک بھی مثال ہمیں ایسے نہیں ملتی اہل البیت کی زندگی میں جو قرآن سے مخالف ہے۔ اہل البیت علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اہل بیت کا موقف ہمیں نظر آ گیا کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے اندر وہ منہ سے 1 مرتبہ میں 3 نہیں 300 مرتبہ بھی اگر کچھ کہتا ہے تو وہ ایک ہی بار شمار ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اگر قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ نے لڑکیوں کو حصہ دینا ہے، مؤنث کا جو حصہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ جو لڑکے ہیں ان کے 2 لڑکوں کے برابر ہیں، یعنی 2 لڑکوں کو جو حصہ ملے گا وہ جو 2 لڑکیوں کو ملے گا وہ 1 لڑکے کو ملے گا۔ تو یہ دوہرا جو حصہ بیان کیا گیا، یعنی جو نصاب اس کا بیان کیا گیا۔ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ جو مذکر کو ملے گا وہ انثیین کے نصیب کے کیا ہوگا 2 مؤنث کے برابر ہوگا۔ تو اب جب قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے تو اب روایت اگر کتنی ہی میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہے تو کیا میں روایت کو لوں گا یا میں قرآن مجید پر عمل کروں گا؟ کیا میں اپنی بیٹی کو کیا میں اسی لیے قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے دلوں کو روشن کرے گا۔ قرآن نور ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور یہ جو اختلاف کی بات اہل البیت علیہ السلام، اگر ہم ان کی روایات کو دیکھتے ہیں تو میں کئی عرصے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے ما کان لنبی ان یغل، کہ سورہ آل عمران کے اندر جو سورۃ البدر کی کہتے ہیں، یعنی بدر کے جو واقعات ہیں آل عمران کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اس میں کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر میں بہت پریشان رہا کہ ایک نبی کے لیے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کوئی خیانت کی ہم نسبت بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں بھی خیانت کرے، وہ خیانت کرے۔ تو جب ہمارے ہاں روایات میں اس پر بہت گفتگو کی گئی ہے لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ امام صادق علیہ السلام سے امام اعظم امام الصادق علیہ السلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ان کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب بدر کا واقعہ ہوا، مال غنیمت جب آیا تھا تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک سرخ قمیص، ایک سرخ چادر کا واقعہ تھا، وہ سرخ چادر جو تھی مال غنیمت کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو جب موجود نہیں تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کدھر گئی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نے لی ہو۔ طبری کے اندر عبداللہ ابن عباس سے یہی واقعہ منقول ہے، اور میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج کل لوگ روایتیں اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر دیں تو لوگ پتہ نہیں وہ شوشہ کھڑا کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کی پر۔ حدیث بتا دے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی، اور واقعاً ایسی روایات لکھی گئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل البیت کے بغیر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کہیں کہ قرآن مجید ہر سمت ہنس بنا کی تو ایسی ہوا چلی، ہر سمت ہنس بنا کی تو ایسی ہوا چلی، اپنے نہیں کچھ غیر بھی کتاب آشنا ہوئے، بے حب اہل بیت ہے قرآن اس طرح جیسے چراغ ہاتھ میں لیکن بجھا ہوا۔ اعتدال کرتا ہوں ایک جملے کے اوپر، قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ سنی دوست ہیں اور ہم
یہاں پر جعفری دوست بھی ہیں، حنفی دوست بھی ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اگر کوئی امام ہے تو امام الاعظم امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ پاکستان کا نعرہ، پاکستان کی فوج کا نعرہ، ایمان کا نعرہ، شجاعت کا نعرہ، سنی شیعہ سارے مسلمانوں کا نعرہ، نعرہ حیدری۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، وہ باقی سب کو تو ان کے در سے خیرات ملی ہے، باقی سب تو اس بات میں فخر کریں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نام امام بھی لکھا جاتا ہے تو یہ ان کی جوتوں کی کا فیضان ہے، ہمارے نام کے ساتھ ملے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال عزیز خان تقریباً مفتی صاحب سے ہے، بہت سارا سوال جی فرمائیں، یہ کہ قرآن پاک کے بعد ہم حدیث کی کتاب کو مطلب دیکھتے ہیں، تو حدیث کی کتاب تقریباً پاک پیغمبر کے جانے کے بعد میں کس دور میں لکھی گئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے جو مسلح کے 4 امام ہیں وہ کس دور میں ہیں، اور ان کے وصال کا کوئی ہمیں بتائے کہ ان کا وصال کب اور کیسے؟ بہت شکریہ۔ جو حدیث کی تاریخ ہے یہ تو کافی طویل موضوع ہے کہ کب لکھی گئی اور اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے جو سب سے پہلے جو محدث ہیں جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا وہ ابن شہاب زہری ہیں، اور ابن شہاب زہری نے یہ سارا کام عمر بن عبدالعزیز کے ایما پر کیا، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ عمر بن عبدالعزیز ان کا جو دور ہے یہ 100 صدی جب اسلام کی پوری ہوتی ہے تو یہ اسی زمانے کے، اسی لیے ان کو ہمارے اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ مجدد بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تجدید کی، اور جو بنو امیہ نے جو ان کے ادوار میں حکمرانوں کے زمانے میں جو بدعات کا آغاز ہوا تھا، جیسے امام علی پر منبروں پہ سب کو ختم کرنا، تو اس کا خاتمہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے کیا۔ تو بہرحال ہمارے جو اہل سنت جو ڈیٹا ہے جو احادیث کا، ان کو جمع کرنے میں عمر بن عبدالعزیز کا کردار ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین کی جو وراثت ہے علم کی، وہ امام علی علیہ السلام نے قرآن، احادیث، روایات وہ امام علی نے جمع کر لی تھی، اور صحیح بخاری میں ہمیں اس کی ایک دلیل ملتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 3000 کے قریب کی ہے، اس میں امام علی علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا، جناب محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ ان سے یہ روایت ہے بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے عاملین کے بارے میں ایک شکایت بھی ہے، لوگوں نے یہ شکایت کی کہ وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو مزدوریاں کرتے ہیں، ان سے بھی وہ ٹیکس لیتے ہیں، جو ان کے عاملین ہوتے ہیں جن کو مختصر کہتے ہیں، ٹیکس جمع کرنے والے، محاسب کا کو جمع کرنے والے۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے امام علی علیہ السلام تک پہنچائی کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے جو عاملین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو امام علی نے یہ کہا کہ جاؤ یہ کتاب اٹھاؤ اور یہ جا کر حضرت عثمان کو بتا دو کہ یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھوایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتے ہیں، مثلا چھوٹی مزدوریوں سے مراد یہ ہے کہ جو مال مویشی چلانے، جو بکریاں چرانے والے ہیں، یا بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کے اس کو آگے فروخت کرتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے جو بزنس کرتے ہیں، تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہمیں اس کا پہلے سے علم ہے، تو وہ کتاب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس بھجوا دی۔ تو امام علی کے پاس لائے گی، کہا کہ جناب عثمان نے تو اس کو نہیں لیا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو امام علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو رہنے دیں، پھر جس جگہ سے اٹھائی تھی اسی جگہ پہ رکھ۔ تو اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے یہ امام نے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کتاب تھی امام کے پاس جس میں اتنے مسائل، ٹیکس کن سے لینا ہے، جس میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر کسی کو ایک خراش پہنچ جاتی ہے
اس کی دیت کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا کتنا بڑا سپورٹر ہے؟ سبحان اللہ. کہ اگر آپ نے یہاں تو لوگوں کو اٹھا کے تھپڑوں سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے چترول کی ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو کسی کو اگر خراش بھی آ جائے ایک ہلکی سی بھی، اس کا بھی قصاص اس کو دینا پڑے گا. کیا بات اس کا بھی قصاص اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہت اہمیت ہے. تو اس کتاب کے اندر یہ سارے مسئلے، اور بخاری کے اندر یہ کئی جگہ پر یہ روایت ہے کہ امام کے پاس کتاب موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. علم جو آپ کی جو علمی وراثت ہے وہ امام علی نے آگے منتقل کی، اور کبھی صحابہ نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا. اچھا، جو دوسرا جو آپ کا سوال ہے، جو ہمارے جو چار مسلح ہیں یعنی امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ مسلح کب ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں جب یہاں پہ یعنی آپ اگر اس کا تعلق آپ کا سعودی عرب سے ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہاں پر جب ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے یہ قائم کی اور یہ چار انہوں نے اس کو بنیاد رکھی اور کہا کہ صرف جو سنی جو فکر ہے یا فقہ ہے ان کے ہی مسلح یہاں پر ہوں. لیکن شروع کے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب خود یہ تھے، جیسے امام ابو حنیفہ کا جو زمانہ ہے وہ دوسری صدی ہجری ہے، امام شافعی بھی دوسری صدی کے ہیں، احمد بن حنبل تیسری صدی کے ہیں، امام مالک دوسری صدی کے ہیں، یعنی 150 کے اندر وفات ہے امام ابو حنیفہ کی، امام مالک بھی اسی کے قریب ہے. تو اس زمانے میں صرف یہ لوگ تو نہیں تھے نا کہ چار کہ بھائی فقہ یہی ہے، انہیں سے آپ نے دین لینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی سے دین نہیں لینا ہے. اگر ایسا ہوتا تو خود ابو حنیفہ کے ان کے پاس جا کے پڑھا کرتے تھے. ایسا تو نہیں تھا. تو یہ جو چیز تھے وہ یہ بات کے ادوار میں بھی ہے. پہلے کے زمانے میں ان کے علاوہ بھی ہمارے ہاں جو ائمہ ہیں، ان کے علاوہ 15 ائمہ ہیں کہ جن کی فقہ باقاعدہ اس زمانے کے اندر پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی. سفیان ثوری ہے، حسن بصری ہے، اوزاعی ہے. اوزاعی کی جو فقہ تھی وہ پوری شام کے اندر تھی. تو یہ تفصیلی موضوع ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ علامہ صاحب میں کبھی پھر اظہار خیال کر لیں گے. لیکن مختصر یہ کہ جو جس کا خلاصہ ہے اس آپ کے سوال کا، کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خود ان ائمہ نے دین کہاں سے لیا. یعنی امام مالک بن انس الاصبحی مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا امام باقر علیہ السلام سے. امام ابو حنیفہ جب انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی جو یونیورسٹی تھی جو کوفہ کے اندر، مسجد کوفہ جو آج ہے، یہیں پر عبداللہ بن مسعود پڑھایا کرتے تھے، جہاں پہ امام علی علیہ السلام کی مسجد تھی. امام کی جانے کے بعد وہ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے. خود عبداللہ بن مسعود نے کن سے درس لیا؟ امام علی علیہ السلام سے. ابو حنیفہ یہاں سے پڑھنے کے بعد، ابراہیم نخعی سے پڑھنے کے بعد جب یہ رپوش ہو جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر امام صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال ایسے زانو کے اندر رکھ کے بیٹھ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب پہلی مرتبہ آئے، اس طرح کر کے 2 زانو ہو کر بیٹھے اور کہا کہ اے امام، مجھ پر آپ کے سامنے ایسا بیٹھنا یہ واجب ہے. آپ کا جو مقام ہے، آپ کے پاس جو علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کا علم خود آپ کا نہیں ہے، آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا علم ہے. تو آپ کی تعظیم مجھ پر کیوں واجب نہ ہو کہ آپ کے جو مقام و مرتبہ ہے، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ.